ناظرین السلام علیکم۔ مائی پاکستان کے پروگرام پاکستان ایسے بنا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا میزبان محمد سیف اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تحریک پاکستان سے آج دو ایسے واقعات کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا جن سے برصغیر پر قابض تاج برطانیہ کی مسلم دشمنی مسلمانان ہند پر عیاں ہو گئی۔ ان دونوں واقعات میں سے ایک بیرونی طور پر اور دوسرا اندرونی طور پر رونما ہوا۔ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ ہے جنگ طرابلس و بلقان جو 1911 سے 1913 میں رونما ہوا۔ تقسیم بنگال کے فیصلہ کی منسوخی کے زخم ابھی تازہ ہی تھے کہ انگریزوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو بیرون ہند بھی یکے بعد دیگرے کئی صدمے اٹھانا پڑے۔ 1911 میں اٹلی نے طرابلس پر جو خلافت عثمانیہ کا جز تھا حملہ کر دیا۔ ترکی نے مزاحمت کرنا چاہی تو برطانیہ نے اس کی راہ میں نہ صرف رکاوٹیں کھڑی کیں بلکہ مصر کے راستے سے ترک افواج کا راستہ بھی بند کر دیا۔ یہ جنگ ابھی جاری ہی تھی کہ اکتوبر 1912 میں بلقان کی 3 عیسائی ریاستوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ترکی پر یلغار کر دی اور اس کے تقریباً یورپی حصہ پر قابض ہو گئیں، یہاں تک کہ عیسائی افواج بلاد عثمانیہ کے دارالخلافہ قسطنطنیہ کی سر بفلک فصیلوں تک جا پہنچیں۔ ترکی کو اس یلغار میں نہ صرف ہزیمت اٹھانا پڑی بلکہ ایک ذلت آمیز معاہدہ بھی کرنا پڑا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان عیسائی حملہ آوروں کی تمام جارحانہ کارروائیوں میں برطانیہ پشت پناہ کا کردار ادا کرتا رہا۔ ان تمام واقعات سے عالم اسلام کے جذبات شدید مجروح ہوئے اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ یورپی اقوام نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے۔ پے در پہ ہونے والے ان تمام واقعات نے مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی ایسی آگ بھڑکا دی جس کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ اس دوران اسلامیہ نے ہند میں سیاسی بیداری پیدا کرنے میں 3 رہنماؤں اور 4 اخبارات نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ایک مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ انہوں نے بالترتیب کلکتہ سے کامریڈ، لاہور سے زمیندار اور کلکتہ سے ہی الہلال نامی اخبارات جاری کیے۔ اس کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر نے دلی سے ہمدرد شائع کیا تاکہ ان کا پیغام اردو دان طبقہ تک بھی پہنچ سکے۔ ان زعماء کے علاوہ علامہ شبلی نعمانی، ایڈوکیٹ مظہر الحق اور مولانا آزاد سبحانی نے مسلمانوں کے احساسات کی صحیح ترجمانی کی اور ہندوستان کے طول و عرض میں بہت مقبولیت حاصل کی۔ ناظرین، جہاں میں ایک دوسرا واقعہ پیش کر رہا ہوں یہ ہے کانپور کا واقعہ اور سن ہے 1913۔ ابھی بلقان کی جنگ جاری تھی کہ 27 جولائی 1913 کو مچھلی بازار کانپور کی ایک مسجد کے بیرونی حصہ کو صرف اس بنا پر شہید کر دیا گیا کہ وہ سڑک کی تعمیر میں حائل ہے۔ اس واقعہ سے مسلمانان ہند کے مذہبی جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی اور انہوں نے مزاحمت کی، جس کے نتیجہ میں مقامی انتظامیہ کے احکامات پر پولیس نے گولی چلا دی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پولیس کی یہ کارروائی 15 منٹ جاری رہی۔ اس میں 16 مسلمان شہید اور 30 کے قریب زخمی ہو گئے۔ انتظامیہ کی اس کارروائی سے مسلمانوں کے اندر یہ احساس تقویت پکڑ گیا کہ برطانوی حکومت نے اندرون ہند اور بیرون ہند مسلمانوں کو پامال کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ چنانچہ سانحہ کانپور کو بھی ایک ایسا موڑ قرار دیا جا سکتا ہے جہاں سے سیاسی احتجاج اور مظاہرے مسلم سیاست کا ایک لازمی حصہ بن گئے اور مسلم سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ سانحہ کانپور دراصل مسلمانان ہند کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف تھا۔ اس واقعہ سے پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف ایک ہلچل مچ گئی۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان اور مولانا ابوالکلام آزاد سمیت دیگر مسلمان زعماء مثلاً مولانا عبدالباری فرنگی محل، مولانا آزاد سبحانی، مولانا شوکت علی وغیرہ نے علل اعلان انگریزوں کی مسلم دشمنی پالیسی پر سخت نکتہ چینی کی، خصوصاً مسلمانوں پر فائرنگ اور مسلمان رہنماؤں کی گرفتاریوں پر شدید احتجاج کیا، جس سے مسلمانوں میں ملی بیداری اور عملی سیاست میں حصہ لینے کے جذبے کو مزید تقویت ملی۔ ناظرین، یہ 2 واقعات جو ہیں انہوں نے تاج برطانیہ کی مسلم دشمنی مسلمانان ہند پر واضح کر دی۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور میثاق لکھنؤ 1916 میں ترتیب دیا گیا۔ اس پر بات ہم بعد میں کریں گے۔ تب تک اجازت چاہیے۔ آپ کا میزبان محمد سیف اللہ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوگا۔ خدا حافظ۔